إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل في كلامه المجيد وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات بڑائی بزرگی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے ہے اور انگنت درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مبارکہ مطہرہ جس کے ذریعہ اللہ عز و جل نے اس دھرتی پر بسنے والے بنی نوع کی رہنمائی کا بندوبست فرمایا. حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں سیرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہسٹری ہے اور اس ہسٹری سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ان کی سیرت سے کہ ہمیں کیا کچھ سیکھ ملتی ہے، اس کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کی جائیں گی. حاضرین جمعہ، ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جو بچپنے ہی سے آزمائش اور امتحان کے بھٹی میں وہ دہائے گئے اور اس بھٹی سے گزارے گئے اور تب جا کر کے آپ خلیل اللہ ٹھہرے، یعنی اللہ رب العالمین کی سب سے چہیتے ٹھہرے، آپ کے دوست ٹھہرے. تو یہ لقب سے جو ملقب کیا گیا، یہ اتنا بڑا جو رتبہ ملا، کیوں کر کے ملا؟ کیا یوں ہی مل گیا اور اس کے لیے کوئی دغا نہ کرنی پڑی، اس کے لیے کوئی مشقت نہ اٹھانی پڑی، اس کے لیے کوئی مشکلات نہ جھیلنے پڑے، یا ہے کہ بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس کے بعد جا کر کے مقام ملا؟ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آپ پڑھیں گے تو آپ امتحانات ہی امتحانات دیکھیں گے. کٹھن سے کٹھن پریشرم انہوں نے کیا ہے اور وہ ہر امتحان میں کی کامیابی سے سرفراز ہوئے ہیں. کیونکہ ان کا صرف ایک ہی محور تھا، ایک ہی ٹارگٹ، ایک ہی گول تھا کہ رب راضی ہو جائے. رب راضی ہو جائے، دنیا کتنا بھی پیچھے پڑ جائے اور ایک سو ہو کر کے، ایک جٹ ہو کر کے، اکٹھا ہو کر کے ان کے خلاف کھڑے ہو جائے، ان کے بال بیکا نہیں کر سکی، ان کے پاؤں میں ڈگمگاہٹ نہیں لا سکی، بلکہ وہ مضبوطی کے ساتھ وہ کھڑے رہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. رب العالمین نے اس کو واضح انداز میں فرما دیا کہ ابراہیم کو جب ہم نے آزمایا، جب ہم نے ان کا امتحان لیا تو وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے. ہر امتحان فَأَتَمَّهُنَّ
انہوں نے امتحان میں کامیابی دکھلا دیا کہ کس طرح کامیابی کو حاصل کیا جاتا ہے، کس طرح گول سے ہمیں اس کو پار کیا جاتا ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے جب امتحان سے وہ گزر گئے اور امتحان میں پاس ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب تمہیں لوگوں کے للناس اماما، کہ لوگوں کے لیے اب تمہیں قائد بنائیں گے، رہبر بنائیں گے، تم امام ہوگے۔ کن کے؟ لوگوں کے امام ٹھہرو گے۔ تو امام کون ہوتا ہے؟ رہبر کون ہوتا ہے؟ جو مشقتیں جھیلتا ہے، جو کچھ کارنامے کر کے دکھلاتا ہے۔ ہر ایک لیڈر اور ہر ایک امام نہیں بن سکتے ہیں، آج کی طرح نہیں کہ جتنی بھی برائیاں کرنا چاہو کر لو، ڈکیتی، چوری اور جس بھی طرح کے آپ جرائم کریں اور اس کے بعد آپ لوگ سلامی ماننا چالو کر دیں گے اور لیڈر اس کو چن لیں گے۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، رب کی نگاہ میں ایسے لوگوں کی کوئی قدر، کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں امام بنائیں گے، لوگوں کے لیے قائد بنائیں گے۔ اور ابراہیم کا مقام کیوں کر کے نہ ہو؟ ابراہیم تو وہ ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ اے نبی محترم، یعنی اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل خطاب فرما رہا ہے اور بذریعہ وحی یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے نبی، تمہاری حیثیت، تمہارا رتبہ، تمہارا مقام تو یہ ہے کہ تم اشرف المخلوقات میں سے ایک بلند ہستی کے مالک ہو، تم تو سید الانبیاء ہو اور تمہیں نہ جانے کون کون سی چیزیں عطا کی گئی، امام الانبیاء تمہیں بنایا گیا۔ لیکن وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، لیکن تمہیں چلنا ہے کسی کی راہ پر، اگر کسی کے نقش قدم پر چلنا ہے، کسی کی پیروی کرنی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے۔ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ ملت ابراہیمی جو ہے، ابراہیم علیہ السلام کا جو اسوہ ہے، جو طریقہ ہے، جو ان کی ڈگر تھی، اس ڈگر پہ تمہیں چلنا ہے۔ کس کو یہ کہا جا رہا ہے؟ نبی محترم کو، جو امام الانبیاء ہے، تمام انبیاء رسل جو آئے ہیں اس کے سردار ہیں آپ، تمام لوگوں کے پرفائق ہیں، آپ کا رتبہ سب سے بلند تر ہے۔ لیکن اس نبی کو بھی اگر کسی کی پیروی کی بات کی گئی، کسی کے نقش قدم پر چلنے کی بات کی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی بات کی گئی۔ میرے بھائی اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دور ہے کہ آپ بچپنے سے اب جوانی کی طرف جاتے ہیں اور آپ کو منصب رسالت سے سرفراز کیا جاتا ہے، آپ کو نبی بنایا جاتا ہے، رسول بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کا سامنا اپنے باپ سے ہوتا ہے۔ باپ کو آپ نے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی لیکن باپ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوا، وہ کہتے رہے یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اے ابو جان کیوں کر کے ایسے لوگوں کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہو، ان کے سامنے جا کر کے کیوں کر کے جھکتے ہو، ان سے حاجت روائی کیوں کر کے کرتے ہو؟ وہ نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، نہ کسی طرح کی آپ کی مرادیں پوری کر سکتے ہیں، کوئی بھی وہ بگڑی نہیں بنا سکتے ہیں، کیوں کر کے ان کی عبادت کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام تو یا ابتی کہہ رہے ہیں، اے ابو جان، لیکن اس باپ کا ریٹ کیا ہوتا ہے، باپ کا جواب کیا ہوتا ہے؟ باپ ایسی پھٹکار لگاتا ہے اور ڈانٹ دلاتا ہے، ابراہیم اگر تم اپنی حرکتوں سے لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تم نے یہ دعوت دینا بند نہ کیا تو سن لو کہ تمہیں میں پتھروں سے مار مار کر کے موت کی گھاٹ اتار دوں گا، تمہیں موت کی نیند سلا دوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اس باپ کہہ رہا ہے، آزر کہہ رہا ہے کہ میں، وہ تو ابو جان کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اس بات پہ کھل جاتا ہے اور وہ گھڑی بھی آتی ہے واہجرنی ملیا کی، کہتا ہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نکل جاتے ہیں اور اس کے بعد جاتے جاتے کہتے ہیں سلام علیک ساستغفر لک ربی، کہتے ہیں کہ جا رہا ہوں ابو جان، تمہارے لیے سلامتی ہی کی دعا کر رہا ہوں، تم صحیح سالم رہو، بہتری کے ساتھ رہو، اور رب سے میں اس وقت صدائیں لگاتا رہوں گا، رب کی بارگاہ میں اس وقت دستے دراز سوال کرتا رہوں گا جب تک کہ رب العالمین کی جانب سے ہمیں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے، ہمیں منع نہ کر دیا جائے، اور اس وقت دعائیں کرتے رہے۔ لیکن جب رب العالمین کی جانب سے منع کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ یہ کھلم کھلا رب کا دشمن ہے، اب اس کے لیے دعائیں کرنا تمہارے لیے جائز اور درست نہیں ہے، تب جا کر کہتے ابراہیم علیہ السلام اس سے رک جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سامنا ہوتا ہے قوم کا، قوم سے سامنا ہوتا ہے تو اس سے سامنا کرتے ہیں کہ قوم کو کیا دیکھتے ہیں کہ بتگری میں پیوست ہے اور بتوں کی پوجا کر رہی ہے، اسی کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا اپنا ٹارگٹ بنا رکھی ہے، اسی کے سامنے جا کر کے حاجت روائی کرتی ہے، اسی کے سامنے جا کر کے وہ چادریں چڑھاتی ہے، تمام
چیزیں جو رب العالمین کی لیے کرنی چاہیے اس کے سامنے کرتی ہے. آ کر کے کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، اے ابو جان، اے قوم کے لوگوں، کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو؟ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، اے ابراہیم، ہم تو کچھ ایسے بت ہیں، مجسمے ہیں، کچھ تصاویر ہیں جن کے سامنے ماتھے ٹیکتے ہیں اور انہی کے کام کاج میں لگے رہتے ہیں، انہی کے ارد گرد ہم کام کرتے رہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ جن کی عبادتیں کر رہے ہو، جن کی پیروی کر رہے ہو، کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے آبا و اجداد بھی گمراہ تھے، لہذا ان چیزوں سے باز آ جاؤ، ان چیزوں سے پرہیز کرو. اور اس کے بعد جو پیغام دیا، جو ان کو متنبہ کیا، اور اس میں بہت بڑا پیغام ہے، توحید کا پیغام ہے، کہ عقیدے کا پیغام ہے، آخرت کا پیغام ہے، رب العالمین کی حیثیت کا پیغام ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا اس کا نقشہ کھینچا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا، ابراہیم علیہ السلام جب کہہ چکے تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم تو انہی کے پر لگے رہتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ تمام کے تمام ہمارے دشمن ہیں، الا رب العالمین، سوائے رب العالمین کے. کیوں؟ رب العالمین کے لیے میں کیوں سیس نواتا ہوں؟ رب العالمین کے لیے میں اپنی زندگی کیوں نچھاور کر رہا ہوں؟ اس کے بعد بتلایا الذی خلقنی، وہی ذات ہے جو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہی ذات ہے جو اس دنیا میں وجود بخشنے پر قادر ہے، وہو یہدین، اور اسی نے ہمیں سیدھے راہ کی سچا مارگ دکھایا ہے، سیدھی راہ اسی نے دکھائی ہے. والذی یطعمنی ویسقین، وہی ذات ہے جو کھلانے پر قادر ہے، روزی دینے پر قادر ہے، اور وہی ذات ہے جو ہمیں پلاتی ہے، ہمیں شراب کرتی ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں وہی مریض فہو یشفین، کبھی میں بیمار ہو گیا، کبھی میں بیماری کے شکار میں آ گیا، تو وہی ذات ہے جو بیماری سے شفا دیتی ہے، اور کسی کی ذات نہیں ہے جو بیماری سے شفا دے سکے، کوئی ذات نہیں ہے. اور آگے کہتے ہیں کہ والذی یمیتنی ثم یحیین، اور وہی ذات ہے کہ مجھے موت کی نیند سلائے گی، مجھے موت عطا کرے گی اور اس کے بعد مجھے زندہ کرے گی. وہی ذات ہے. یعنی یہ حیثیت بتلا دیا اس کی قوم کے سامنے، بتلا دیا کہ تم ان مورتیوں کے سامنے تمام کام کرتے ہو، بھلا بتلاؤ ان کے اندر ہے سکت، یہ کسی چیز کو پیدا کر سکیں؟ ان کے اندر ہے سکت کہ وہ کچھ کھلا سکیں؟ ان کے اندر ہے کچھ سکت کہ پلا سکیں؟ ان کے اندر ہے سکت کہ کسی کو مار سکیں، کسی کو زلا سکیں؟ ہے ان کے اندر حیثیت؟ نہیں ہو سکتی ہے. وہ لوگ کیا کرتے؟ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اور ایک ہتھوڑا برسایا اور اس کے بعد کہا کہ وَإِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے لوگوں، اگر عقل کے ناخن لے لیے ہو، اگر بھیجے میں بات اتر گئی ہو، اگر ذرا بھی اگر عقل رکھتے ہو، بھیجا خرچ نہ ہو گیا ہو، تو سنو، رب العالمین کی عبادت کر لو، واتقوہ، اور اسی سے ڈرو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم بہتری چاہتے ہو اپنے حق میں، اگر تم اچھائیاں چاہتے ہو تو تم رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ، رب العالمین سے تم لو لگانے والے بن جاؤ، اور اسی کے سامنے تم اپنی چیز جھکانے والے بن جاؤ. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور مناظرہ ہوتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو الگ پیٹرن میں سمجھانا چاہا، کیونکہ وہ ماحول ایسا تھا کہ لوگ ستاروں کی بھی پرستش کرتے تھے، سورج کی پرستش کرتے تھے، اور تاروں کی پرستش کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ بھی پیغام دینا چاہا. پیغام کس طرح دیا؟ کہا فلما جن علیہ اللیل رآ کوكبا قال هذا ربی، کہ وہ کہتے ہیں کہ جب رات ہوئی، رات آ گئی، اندھیرا چھا گیا، تارے جگمگانے لگے، کہتے ہیں کہ یہ میرا رب ہے. یہ جو تارے جگمگا رہے ہیں، اس کے ذریعے سے اس قوم کو کچوکے لگا رہے تھے، اس قوم کو جگانا چاہتے تھے، ان کی ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتے تھے کہ اے لوگوں، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی حقیقت کیا ہے. کہا کہ جب رات ہو گئی، تارے نکل آئے، جگمگانے لگے، ٹمٹمانے لگے، تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ میرا رب ہے. ابراہیم اپنے مخاطب کر کے کہتے ہیں میرا رب ہے. فلما افلا قال رب العالمین، جب وہ ڈوب گئے، وہ ڈوب جاتے ہیں، غروب ہو جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. جب وہ ڈوب گیا، اس کے بعد کہ آ کر کے چاند ٹمٹمانے لگتا ہے، چاند دمکنے لگتا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے. لیکن جب وہ بھی ڈوب جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ بارے
इलाहा, रब्बुल आलमीन तू ही है कि जिसने मुझे राह रास्त दिखा दिया, सीधा रास्ता दिखा। अगर तूने सीधा रास्ता न दिखाया होता मैं तो गर्क हो जाता, मैं तो जालिमों के साथ हो जाता, मैं गुमराहों के साथ जा लगता। और उसके बाद तीसरा पैगाम जो दिया, यानी पहला पैगाम जो था उसमें सिर्फ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इशारा किया, दूसरे में थोड़ा झंझोड़ा, और तीसरा स्टेप जो आता है उसमें क्या कहते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फलम्मा राशमसा बाज़िगतन, फलम्मा राशमसा बाज़िगतन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, कि ऐ लोगों, ये जो सूरज दिख रहा है, जो तमाशे बिखेर रहा है, जो किरणें अपनी बिखेर रहा है, ये मेरा रब है, ये क्योंकि सबसे बड़ा है, सबसे तरोताजा है, इसका हजम, इसका मिकदार, इसका पावर सबसे ज्यादा है, ये मेरा रब है। लेकिन जब वो भी डूब जाता है उसके बाद क्या कहते हैं, फलम्मा अफलत क़ाल या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून, ऐ कौम के लोगों सुनो कि मैं तुम लोगों से बरात का इजहार करता हूं, मैं अपने आप को बरी करार देता हूं जिन चीजों को तुम शरीक ठहराते हो, जिन चीजों को शरीक ठहराते हो। इन्नी वज्जहतु वजही लज़ी फतरा समावाति वल अर्द, हनी है तो अगर किसी से लव लगाया हूं तो वही एक जात है, वहदहु ला शरीक है, एक अल्लाह की जात है, मैं उसी से लव लगाता हूं, उसी को हमने माबूद हकीकी माना है, उसी से हमने अपनी हालत रवाई कराई है। जब भी कोई मुसीबत आई उसी के सामने हमने दस्ते दराज सवाल किया है, और जब भी मैं किसी मशक्कत में पड़ा उसी को मैंने फरियाद किया है, जब भी मेरी कोई अगर हम पर कोई बन पड़ती है तो मैंने उसी को पुकारा है। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसके जरिया से कौम को झंझोड़ के रख दिया कि अगर अकल हो तो समझ जाओगे, जिनको तुम परस्तिश करते हो ये बुतों की भी उन्होंने ज़रब लगाई, और उसके बाद इन तारों और सितारों और इन कमर और तमाम चीजों सूरजों के परस्तिश करने वालों को भी झंझोड़ के रख दिया मेरे भाई और दोस्तों। और उसके बाद जब ये मामला हो जाता है तो लोग झगड़ पड़ते हैं, क्योंकि मानी सी बात है, इंसान जिस रास्ते पे चल रहा हो, कोई कह दे गलत है तो मानने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता है, गरचे कि वो गलत हो, क्योंकि उस पे चलता चला आया है, इस वजह से उसको बुरा लगता है। वो कौम झगड़ पड़ती है, कि वो लोग आकर के हज़रत इब्राहिम से झगड़ना चालू कर देते हैं। कहते हैं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, क्या तुम रब के सिलसिले में, अल्लाह के सिलसिले में झगड़ते हो, और तुम तो ये कहते हो कि मैं खौफ नहीं खा रहा हूं, मुझे खौफ दिलाना चाहते हो कि इन माबूदों से, जिनको अपने हाथों से तराशा खराशा बनाया है, उनसे मुझे डराना चाहते हो। सुनो कि तुम लोग तो वो हो, तुम तो इतने बेगैरत हो, इतने बेहैसियत हो, इतने अकल से पैदल हो, नॉनसेंस इतना ज्यादा हो कि तुम्हें ये भी खबर नहीं है कि तुम रब्बुल आलमीन के साथ ऐसी चीजों को शरीक ठहरा रहे हो, और उनके साथ जो रब्बुल आलमीन के साथ जोड़ रहे हो, और कोई तुम्हारे पास ना तो कोई दलील है, ना तुम्हारे पास कोई सबूत है, ना कोई एविडेंस है, कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी रब्बुल आलमीन के साथ जो है ऐसा कर रहे हो, और तुम चाहते हो कि मैं डर जाऊं। ये नहीं हो सकता है कि मैं डर जाऊं और इन चीजों से मैं घबरा जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता है। और उसके बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो भी दावा आ जाता है कि आपको आग में भी जलाने की बारी आती है, आपको आग में भी डाल दिया जाता है। आग से जब नजात मिलती है, क्योंकि आग की तासीर तो है जला देना, लेकिन रब्बुल आलमीन की तरफ से या नार कुनूई बरदम व सलामन अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उगली गुलजार बन गई, ठंडक वाली बन गई, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुछ ना कर सकी। और उसके बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब उस आग से नजात पा जाते हैं, फिर भी अपने आप को पीछे ना किया कि अब तो मैंने अपना काम पूरा कर दिया, नहीं। उसके बाद नजात पाने के बाद वो फौरन अपनी कौम से मुखातब होते हैं, कौम से मुखातब होने के बाद कहते हैं कि लोगों, तुम जो है उन चीजों की इबादत करते हो, और थोड़ी सी दुनियावी जो जिंदगी है, फिल हयात दुनिया, कि तुम इस दुनियावी जिंदगी में उनसे बड़ा मोहब्बत कर रहे हो, लव लगा रहे हो। याद रखना, सुम्मा यौमुल क़ियामती यकफुरु बादुकुम बिबादिन, वो दौर भी आएगा, वो वक्त भी आएगा, वो घड़ी भी आएगी, मैदान महशर भी आएगा, क्योंकि इसके जरिए से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मरने की बाद की जो जिंदगी है, आप जानते हैं कि जो शिर्क और कुफ्र में मुलव्विस होते हैं, कुफ्फार हैं, मुशरिकीन हैं, वो आखिरत को नहीं मानते। वो उनका ये मानना है कि यहीं मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उसके बाद कौन हमें क्या पूछने वाला है। वो इस अकीदे को नहीं मानते हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको बताया कि नहीं, यहीं खा पी करके एंजॉय करके तुम खत्म नहीं हो जाओगे, बल्कि पाई पाई का हिसाब होना है, हर एक पल पल का हिसाब होना है। जो जिंदगी अता की गई है, पूरी जिंदगी के ताल्लुक से आपसे पूछताछ होनी है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो दौर आ जाएगा, वो घड़ी आएगी, क़यामत की घड़ी, और उसके बाद वहां पर एक दूसरे की इनकार करोगे, एक दूसरे से बिचकोगे, एक दूसरे से भागोगे और इनकार करोगे, और क्या होगा, वयदानु बादुकुम बादा, एक दूसरे पर लान तान करोगे कि काश कि तुम
ساتھ نہ رہا ہوتا، کاش کہ تم لوگوں کی ہمنوائی نہ کی ہوتی، تم لوگوں کی طرفداری نہ کی ہوتی، تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، لیکن اس دن کچھ بھی کام نہیں آنے والا ہے، صرف ہاتھ ملتے چلاتے بلکتے رہ جائیں گے، کچھ کام نہیں آنے والا ہے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہوگی، بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، جو چہرے کو جھلسا کر کے رکھ دے گی، بوٹیوں کو توڑ کے رکھ دے گی، وہ آگ ہوگی۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، کوئی مددگار نہیں ہوگا کہ کوئی کچھ بچا سکے اور کوئی آ کر کے سہارا بن سکے، کسی کے اندر یہ حیثیت نہ ہوگی کہ وہاں کوئی جا کر کے کسی کا کوئی بچاؤ کر سکے میرے بھائی اور دوستوں۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور کی لوگوں کے سامنے کی آخرت کے تعلق سے ایک اور پیرایا چلا، اور وہ کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ بار الہ کہ تو کس طرح سے مرنے کے بعد لوگوں کو کس طرح زندہ کرے گا، تھوڑا سا ہمیں پریکٹیکلی دکھلا دے تاکہ عین الیقین ہو جائے، آنکھوں دیکھا میں ماجرا لوگوں کو بیان کر سکوں، کیونکہ یہ قوم بڑی بےغیرت قوم ہے اور بہت زیادہ بزدلی میں یہ درست ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اے میرے پروردگار، اے پاک پروردگار، تو جو ہے کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا، بھلا تو ہمیں دکھلا دے۔ اور اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے اے میرے چہتے بندے کہ کیا تجھے یقین اور اعتماد نہیں، تجھے بھروسہ نہیں، تجھے تمہارا ایمان نہیں اس بات پر کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا؟ کہتے ہیں کیوں نہیں؟ بارے اللہ ہمارا بھروسہ تو ہے، ہمارا اطمینان تو ہے، لیکن دل کی تسلی کے لیے، دل کی تسلی کے لیے میں چاہتا ہوں۔ رب العالمین نے کہا کہ فخذ أربعة من الطير، چار پرندے پکڑو، پکڑنے کے بعد ان کی جو ہے بوٹیاں جو ہے کھلت ملت کر ڈالو، سارے کی اوجڑی پٹونی جو بھی ہے اس کو کھلت ملت کرنے کے بعد ایک دوسرے کے ملانے کے بعد لے جا کر کے چار پہاڑوں پہ چار جگہیں بنا لینا اور اس کے بعد پہاڑوں پہ لے جا کر کے رکھ دینا۔ ثم ادعوهن، پھر پکارنا، تم اس کو آواز دینا، دیکھو گے کہ اڑتی ہوئی چلی آئیں گی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ رب العالمین کس طرح سے زندہ کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے، اس کی صفات وہ ہے، اس کا قدرت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ غلبے والی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیوں کیا؟ تاکہ لوگوں کے لیے دکھلا سکیں کہ بارے رہا کی وہ حیثیت ہے کہ جو کہ انسان کو بغیر وجود کو وجود بخشتی ہے، اس کو پیدا کرتی ہے، اور ایک مرتبہ وجود میں آ گیا، پیدا ہو گیا، تو اس کے بعد اس کے لیے بنانے میں کیا کچھ پریشانی ہے، اور رب العالمین نے وہ بھی سامنا کر کے لا کر کے دکھلا دیا۔ اور اس کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، تو وہاں پر جو نمرود جو بادشاہ تھا اس سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے، اور وہ خدائی دعویٰ چالو کر دیتا ہے کہ میں بھی خدا ہوں، میں بھی خدا ہوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنا چالو کر دیتا ہے، مناظرہ چلنا ہوتا ہے، مباحثہ چالو ہو جاتا ہے، کنورسیشن چالو ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کلم تو الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ وہ جھگڑنے لگا، اللہ رب العالمین نے اس کو سلطنت دے رکھی تھی، اس کو پاور دے رکھا تھا، اس پاور کے دھوس میں وہ اتنا زیادہ آگے چلا گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو قادر مطلق سمجھنے لگا، اپنے آپ کو خدائی دعوت کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے، میرا پروردگار تو وہ ہے کہ جو لوگوں کو مارتا اور جلاتا ہے۔ وہ کہتا ہے دو قیدیوں کو لے کر آتا ہے جن کے موت کی سنوائی ہو گئی تھی، ان میں سے ایک کو موت کے گھاٹ اتروا دیتا ہے اور ایک کو چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے دیکھو میں بھی تو اس پر قادر ہوں، میں نے تو دیکھو اس کی موت کا پروانہ جاری ہو گیا تھا، موت کے لیے اس کو سرٹیفکیٹ مل گئی تھی کہ مرنا ہی مرنا ہے، لیکن میں نے اس کو جلا دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قال انا احیی و امیت قال ابراہیم ربی الذی یحیی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اچھا بھلا بدلا تو نے تو یہ بات کہہ دی، لیکن میرے رب کی حیثیت یہ ہے کہ رب العالمین اس سورج کو جو دیکھ رہا ہے ڈیلی پورب سے نکالتا ہے، اگر تو اس بات پر قادر ہے، تیرے اندر اتنی قدرت ہے، اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا ہے، تو سن کہ اگر تو اس بات پہ اگر اپنے آپ کو اتنا رہا ہے، گھمنڈ ہے تجھے، تو رب العالمین پورب سے ڈیلی نکالتا ہے، تو پچھم سے نکال کر کے سورج دکھلا دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ،
فبہت الذی کفر، کافر ہکا بکا رہ گئے، کفار وہ کہ کفار کا لیڈر جو ہے ہکا بکا رہ گیا اور ساری بقیتی بند ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا فبہت الذی کفر، ان کفار کی جو زبانیں چل رہی تھی قیچیوں کی طرح وہیں پر دھراسائی ہو گئی، وہیں پر ان کا خاتمہ ہو گیا۔ میرے بھائی اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ جن کے آپ واقعات پڑھیں گے، جن کے آپ جو ہے کہ ہسٹری آپ کھنگالیں گے تو دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ تنے تنہا اکیلے کس طرح سے سارے کفار کا مقابلہ انہوں نے کیا ہے اور کہیں بھی ڈیمیج نہیں ہوئے ہیں، اور آگے چل کر کے بھی اللہ رب العالمین نے ان کو آزمائش میں ڈالا ہے، امتحانات سے ان کو گزارا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے رہا ہمیں ان کے سیرت کو پڑھنے اور پڑھ کر کے اس میں نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعہ سے اپنے اندر وہ جذبہ اطاعت، جذبہ فرما برداری اور رب العالمین سے لگا ہوگا اپنے اندر کوٹ کوٹ کر کے جذبہ بھی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔